हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। आपने इरशाद फरमाया, जो बंदा जुमा के दिन मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़ता है मैं उसका दुरूद ख़ुद सुनता हूँ और फिर उसको जवाब भी अता फरमाता हूँ। इस वास्ते जुमा के दिन कसरत व मोहब्बत व शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपसे इरशाद फरमाया और आपके तवस्सुल से कायनात के लोगों को एक हुक्म इरशाद फरमाया। वो ये है कि जब तुम्हारे पास कोई साइल आ जाए, सवाली आ जाए, तो फिर तुमने उसे झिड़कना नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की वैसे भी आदत मुबारका नहीं थी कि आप किसी को झिड़कें, बल्कि हकीकत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी में जो अल्फाज अदा किए हैं उनमें एक लफ्ज़ नहीं था। इसको थोड़ा सा गौर से समात फरमाएं कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम से कोई चीज़ तलब करता था और हुजूर उसे कह दे कि नहीं, ये नहीं कभी नहीं हुई नहीं थी। ये सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, यहाँ तो बात और मुख्तलिफ थी। हम कहते बात उलट थी, लेकिन उस बारगाह की बात उलट नहीं होती, मुख्तलिफ होती है। फरमाया कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। चे जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आने वाले को कुछ ना दें और ला कह दें, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। आला हज़रत साहब ने यह भी फरमाया कि जब हुजूर के पास कोई आता ना तो आप उसे ये कहते कि नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं थी। और ये भी नहीं होता था कि वो कहता कि अगर मुझे ये मिल जाए तो ये मिलेगा, अगर ये मिल जाए तो ये मिलेगा, अगर मगर ये बात भी नहीं होती थी। जो कह दिया वो अता कर दिया। और फिर इस दर्जे का अता फरमाया करते थे, जज़ाकल्लाह, इस दर्जे का अता फरमाया करते थे कि अगर किसी ने कतरा मांगा तो उसे दरिया अता फरमा दिया है। शिफा शरीफ के अंदर काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने वसूल किया, करीब की बस्तियों के लोगों को पता चला, वो भी आए, हुजूर ने उन्हें भी तकसीम फरमाया। वहाँ से एक शख्स दूर एक इलाके में पहुँचा और वहाँ पर एक सहाबी थे जो कि गरीब थे। उन्हें जाकर बताया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम माल तकसीम कर रहे हैं, तो जाओ ज़रा मदीने जल्दी पहुँचो और तुम भी माल हासिल करो। वो वहाँ से निकला और जल्दी जल्दी मदीना शहर में पहुँचा। जब मस्जिद नबवी में पहुँचा ना तो इत्तेफाक की बात ये थी कि आका अलैहिस्सलाम ने सारा माल तकसीम फरमा दिया था। अब वो जब आया ना तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई तू किधर आया है? उसने कहा, हुजूर एक तो आपकी ज़ियारत मकसूद थी और दूसरा मेरे फलां भाई ने मुझे चल के बताया था कि माल गनीमत तकसीम हो रहा है, मैं आया था चले आपसे कोई हिस्सा मुझे भी मुयस्सर आ जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तो मैं तकसीम कर चुका हूँ, लेकिन अब तू खाली जाता अच्छा नहीं लगता। उसे ये फरमाया तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जो आपका हुक्म हो। अब हुक्म का मुंतज़िर था तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाजार में जा, फलां जो दुकान है ना वो जानता होगा, कहा कि उसके पास चले जाओ और उसे मेरा नाम लेना, मेरा वहाँ पे हिसाब चलता है, तो वो जितना तुझे चाहिए वहाँ से लेके चला जा। उस आबी ने कहा ठीक है जी। वो गए और माल लिया और चले गए। सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ़ फरमा थे। आप अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल गनीमत तो वो था जो आपने तकसीम फरमा दिया, अगर आप ये तकल्लुफ़ ना भी फरमाते तो वो तो वैसे ही चला जाता, लेकिन आपने
اپنے ذمہ پہ وہ چیز لے لی اور اس کو خالی نہیں لوٹایا. تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر یہی آیت پڑھ کے سنائی. فرمایا فاروق تجھے نہیں پتا میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ آنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے بلکہ جو ہو عطا فرما کے بھیجنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ انداز مبارک تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو آتا آپ اسے کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے. صوفیاء نے یہاں پر ایک بات بڑی خاص لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی عطا میں صرف مال و دولت نہیں تھا. آقا کریم علیہ السلام کی عطا میں صرف دینی اور شرعی مسائل نہیں تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بندے نے جو مانگا ہے آپ نے عطا فرمایا, وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو. میرے محبوب سے جس نے مانگا ہے اللہ رب العزت کی عطا سے حبیب نے عطا فرما دیا ہے. میں ایک ہی بات آپ کو عرض کرتا ہوں جس میں یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہے, جنگ احد میں. ایک صحابی جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ان کے آنکھ میں تیر لگ گیا. وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آنکھ کا ڈیلا لے کے آ گئے. وہ جیسے بھی آپ کو پتہ ہے جب آنکھ پر کوئی چیز لگے تو پانی ہوتا ہے جو بہہ نکلتا ہے, آنکھ ضائع ہو جاتی ہے. اور یہ ایک پانی کا ہی چھوٹا سا گولا ہوتا ہے جو ہماری آنکھ میں ہے. اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں ہر چیز نظر آ جاتی ہے. تو وہ جو مواد تھا وہ لے کر آ گیا. اس نے کہا جی میری آنکھ نکل گئی ہے اور یہ جنگ کرتے ہوئے, تو آپ ذرا مجھے آنکھ عطا فرمائیں, مجھے تو آنکھ چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے اس کے سامنے دو چیزیں رکھی. فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ آپ نے دو چیزیں رکھی, آنکھ یا جنت. تو وہ بھی صحابی تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ جنت تو آپ کی نسبت سے مل ہی جائے گی, مجھے آنکھ چاہیے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے عطا فرما دی. حضور کی خدمت میں جو شخص بھی آیا ہے اس نے کوئی دنیا کی شے مانگی یا آخرت کی مانگی, مال و دولت مانگا یا کچھ اور مانگا, حضور نے اسے اسی وقت عطا فرما دیا ہے. ہاں حکمت کے تحت اگر کسی کو کہہ دیں کہ پھر آنا, یہ الگ بات ہے. جیسے بخاری شریف میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک عورت آ گئی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں فلاں چیز عطا کیجئے. اس نے سوال کیا. حضور نے فرمایا کہ تو فلاں دن آنا. بھیج دیا کہ 2 4 5 10 دن جتنے ہوں گے کہ اس کے بعد آنا. دنوں کا تعین اس حدیث میں نہیں ہے, صرف یہی الفاظ ہے جو سنا رہا ہوں. وہ عورت تھوڑا سا دور گئی نا تو پھر واپس آئی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم اجدینی کا, حضور اگر میں دوبارہ واپس آؤں اور آپ نہ ہوں, میں آپ کو نہ پاؤں تو, یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اگر 10 دن کے بعد آؤں اور آپ فوت ہو جائیں, پردہ فرما جائیں, تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاتی ابی بکر, فرمایا پھر میرے ابو بکر کے پاس آ جانا, وہ تمہیں عطا کر دے گا. اب اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے جو بعد میں خلیفہ بننا تھا, نبی کریم علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرے بعد جو ساری باتوں کا وارث ہوگا اس کا نام صدیق اکبر ہے. نبی پاک یہ حکمت کے تحت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کا نام بتایا اور اس عورت کو کہا کہ چند دن بعد آنا, پھر تمہیں بتائیں گے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, ایک شخص نے سوال کیا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ یہ بھی بخاری شریف میں ہے. اس نے سوال کیا حضور قیامت والے دن حساب ہمارا کس نے لینا ہے؟ بالکل دیہاتی بندہ تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا رب تیرا حساب, تیرا جو حساب ہے وہ تیرا رب لے گا, اللہ حساب لے گا. تو حدیث شریف کے لفظ ہے اس کے پاس ایک چادر تھی, وہ نا ایسے جولی میں رکھ کے بیٹھا, انہیں چادر کنجی اینج سٹی موڑیاں دے اینج کر کے اٹھی کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جی ٹھیک ہے السلام علیکم میں جاندہ پہ ہاں. یہ بات پوچھ کے تو چل پڑا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا تم نے اتنا بڑا سوال کیا کہ قیامت والے دن حساب کون لے گا, اور میں نے کہا رب لے گا, اور تو اتنے اطمینان کے ساتھ جا رہا ہے, بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ مسکرانے لگا. اس نے کہا حضور میں اصل اطمینان میں اس لیے آ گیا ہوں کہ جے رب نے حساب لینا ہے تو موڑ گال بن گئی ہے. اگر اللہ نے حساب لینا ہے نا تو پھر بس بالکل ٹھیک ہے.
تو فرمایا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے، ذرا اپنی بات کھولنا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حساب ہمارا لینا ہے نا؟ جی بالکل. اللہ طاقتور ہے؟ کہا بالکل. ہم کمزور ہیں؟ جی ہاں. فرمایا یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جب طاقتور کمزور کے اوپر غالب آ جائے نا، تو اس وقت اگر کمزور یہ کہہ دے کہ یار تو طاقتور ہے مجھے معاف کر دے، تو وہ عمومی طور پہ معاف کر دیتا ہے. ہم سے بڑھ کے کمزور کوئی نہیں اور اس سے بڑھ کے طاقتور کوئی نہیں. جب ہم نے کہہ دینا ہے کہ تو طاقتور ہے تو اس نے معاف فرما دینا ہے. اللہ اکبر. یہ اس بندے کا سوال تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا. پھر اس کے اندر جو اگلی بات اس نے کی وہ بھی بڑے کمال والی تھی. یہاں سے اس صحابی رسول کا توکل دیکھو اپنے رب پر کیسا ہے. اس نے کہا جب رب طاقتور ہے اور اس نے ہم سے پوچھنا ہے، اور پھر حدیث شریف کی شرح میں تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے کے بھی بات ہے کہ وہ جو اتنی محبت فرماتا ہے وہ اپنے بندے کو ضرور معاف کرے گا، لیکن بندہ بھی تو بندے دا پتر بنے نا. وہ اپنے رب سے رحمت مانگے تو صحیح، وہ اپنے رب سے شفقت طلب کرے تو صحیح، لیکن اگر وہ طلب ہی نہ کرے تو پھر تو اس کو نہیں نہ ملے گی. جو اللہ کی رحمت طلب نہیں کرتا بلکہ حدیث شریف میں جو صرف دعا کرنے میں کنجوسی کرتا ہے، نہیں مانگتا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے. تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے. جو استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے پر مباحات یعنی فخر فرماتا ہے. تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ فرمایا رب لے گا. اس نے کہا اگر رب لے گا تو مڑ گل بن گئی. مطلب کیا ہے کہ وہ رب ہمیں ضرور معاف کرے گا. تو یہاں بندوں کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کریں، خوف خدا اپنے دل میں پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور معافی عطا فرمائے گا. ظلم بھی کرے اور آکڑے بھی صحیح اور پھر کہے کہ اللہ معاف کرے گا، پھر معاف نہیں کرنے مڑ پنجابی چاہدن تیرے میچے لیسی میچے. میچے سمجھ دیو نا؟ آدھن ایک بار ہتھی چاڑ تیرے ماں میچے تا لیساں. یہ ایک غصے کا لفظ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے. تو اس واسطے آکڑنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحمت اور معافی ہی طلب کرنی چاہیے. یہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، جو آتا ہے حضور عطا فرما دیتے ہیں.